الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ ہمارا پچھلا لیکچر جو تھا وہ ابو العباس عبداللہ الصفا جو بنو عباس کا پہلا خلیفہ ہے اس کے بارے میں تھا۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے اس کی مشکلات کے بارے میں پڑھا کہ اقتدار سنبھالتے ہی اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد کے لیکچر میں ہم نے یہ جائزہ لیا کہ کس طریقے سے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنی ان مشکلات پر قابو پایا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ شارٹ کویسچنز بھی آخری لیکچر میں آپ کے لیے چھوڑے تھے اور آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ ان کے آنسرز تلاش کرنا اور اس کو ایک نوٹ بک پر لکھ لینا۔ یہ آپ کا آبجیکٹیو MCQs اور شارٹ ٹائپ کویسچن تیار ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ نے میری انسٹرکشنز کو فالو کیا ہوگا۔ چلیں آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسی ابو العباس عبداللہ الصفا کے کارناموں سے متعلق ہے۔ ابو العباس عبداللہ الصفا جو کہ عباسی دائی محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کا بیٹا تھا۔ عمر میں اگرچہ ابو جعفر منصور سے چھوٹا تھا لیکن اقتدار میں یہ پہلے اس کے لیے بیعت کی گئی، کیونکہ اس کے باپ محمد بن علی کے پاس جب کچھ عباسی دائیں ملنے کے لیے آئے تو اس وقت یہ چند دنوں کا تھا، اور اپنے بیٹے اسی عبداللہ کو لے کر وہ آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا سردار ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی عمر صرف 15 دن کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود اس کو پہلا عباسی خلیفہ نامزد کیا ہے۔ کوفہ میں 12 ربیع الاول 132 ہجری کو اس کی بیعت خلافت ہوئی۔ پہلا خطبہ اس نے اسی دن دیا۔ اس وقت بمطابق سن عیسوی جو تھا وہ تاریخ تھی 30 اکتوبر 749، اور کوفہ کی جامع مسجد میں اس نے اپنا پہلا خطبہ خلافت دیا۔ اس نے جن حالات میں اقتدار سنبھالا وہ نہایت گمبھیر تھے، کٹھن تھے، کیونکہ یہ ایک انقلاب رونما ہوا تھا۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ ملکی امن و امان بلکہ انتظام انصرام سلطنت اور خزانہ اس کی صورتحال بھی بڑی دگرگوں تھی۔ اندرونی مشکلات کے علاوہ بیرونی قوتیں بھی برسر پیکار تھیں، تاہم ان تمام مشکلات کے باوجود ابو العباس الصفا نے نہایت تدبر اور حوصلے سے ان حالات کو کنٹرول کیا۔ اس میں اگر ہم اس کے کارناموں کے حوالے سے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کا پہلا کارنامہ جو شمار کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی جو بغاوتیں تھیں اندرون ملک، اس میں چاہے خراسان کی بغاوت ہو، موصل کی بغاوت ہو، شام کی، عراق، آرمینیا یا اہل جزیرہ یا پھر خارجی، ان سب بغاوتوں کے تدارک کے لیے اس نے نہایت تدبر کا ثبوت دیا۔ جہاں جہاں اور جن علاقوں میں عباسی گورنر کی اطاعت سے انحراف ہوا تھا وہاں اس نے فوجی کارروائی کر کے صورتحال کو اپنے کنٹرول میں کیا۔ خارجی جو مسلسل بنو امیہ کے دور میں بھی اور اب بھی حکومت وقت کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے، اس نے خازم بن خزیمہ کو ان کی قوت کے خاتمے کے لیے مقرر کیا۔ اس طرح سے اس نے نہایت تیزی سے، چابک دستی سے، پامردی سے ان تمام بغاوتوں کو کچل دیا اور امن و امان قائم کیا، اور اس طرح سے ملک کی استحکام اور ترقی کے راستے جو ہے وہ کھلتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس کے کارناموں میں دوسرا پوائنٹ ہے اس کی فتوحات۔
یا اس کو آپ ایک اور پوائنٹ کی صورت میں اگر ایڈ کرنا چاہیں تو فتوحات کے علاوہ بیان کرتے ہوئے آپ اس کی کامیاب خارجہ حکمت عملی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس نے مصالحانہ اور جارحانہ دونوں طرح کی حکمت عملی اختیار کی۔ جارحانہ حکمت عملی کے تحت اس نے ان تمام بیرونی قوتوں کا خاتمہ کیا جو بنو عباس کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، اور ایسی قوتیں جن کے خلاف وہ اپنے اندرونی انتشار کی وجہ سے مؤثر کارروائی نہیں کر سکتا تھا، ان کے ساتھ اس نے مصالحانہ رویہ اختیار کیا۔ فتوحات کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی سب سے اہم جو فتوحات کے ضمن میں آتی ہے فتح، وہ جنگی طالاس ہے۔ عام طور پر مورخین نے اس کا تذکرہ، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن انہوں نے اس کا تذکرہ سرسری سے انداز میں کیا ہے۔ یہ 751 میں چینیوں کے خلاف ایک جنگ تھی بنو عباس کی۔ اس جنگ نے ترکستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور چینیوں پر یہ واضح ہو گیا 751 میں ہونے والی جنگ طالاس نے ترکستان کے علاقے کی قسمت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ یہ اسلام اور اہل اسلام سے منسلک ہے، نہ کہ چین کے ساتھ، اور اسی جنگ کے نتیجے کے طور پر چین ہمیشہ کے لیے ترکستان سے دستبردار ہو گیا۔ دوسری جانب رومیوں نے مسلمانوں کے اندرونی ملت اسلامیہ کی اندرونی حالت کو دیکھتے ہوئے ایشیائی کوچک کے سرحدی شہر کمخ اور ملتیا پر حملہ کر کے یہاں کے مسلمانوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا۔ کچھ مسلمان جن کے اپنی جان بچا کر جزیرہ کی طرف چلے گئے۔ مورخ یعقوبی کہتا ہے کہ ملتیا پر رومی قبضہ نہیں ہوا تھا، بلکہ فریقین کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ اب چونکہ صفا اس وقت اندرونی حالات کو درست کرنے میں مشغول تھا، اس لیے اس نے رومیوں کے ساتھ مصالحانہ رویہ اختیار کیا، یعنی مصالحت کی پالیسی اپنائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدبیر کے طور پر اس نے عبداللہ بن علی کی سرکردگی میں عباسی فوج کی ایک تعداد کو سرحدی علاقوں پہ بھی متعین کر دیا تاکہ رومیوں کے خطرے کا سد باب کیا جا سکے۔ اب یہ جو اقدامات تھے، اور دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جارحانہ اور مصالحانہ پالیسی، یہ اس کی کامیاب خارجہ پالیسی کی بھی آئینہ دار ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ہم جو اس کے کارناموں کے حوالے سے بنیادی بات دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اس نے اپنے تدبر کے ساتھ علویوں اور فاطمیوں کے خطرے کا سد باب کیا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تحریک عباسی میں کہ بنیادی طور پر یہ جو تحریک اٹھی تھی یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کے نام پر اٹھائی گئی تھی، اور جتنے بھی مختلف سٹیجز اس تحریک کے آئے اس دوران اس تحریک میں شامل عناصر، چاہے وہ ہاشمی ہوں، علوی ہوں یا عباسی ہوں، ان سب میں تصور اور تاثر یہی تھا کہ کامیابی کی صورت میں اقتدار جو ہے وہ بنی ہاشم کو دیا جائے گا۔ لیکن جب بیت خلافت کا قرعہ صفا کے نام نکلا تو رد عمل ہونا اس کا یقینی تھا۔ بہت سارے جو محب اہل بیت تھے اور عباسی دائی بھی تھے مشہور، اس میں ابو سلمہ خلال کا نام سب سے نمایاں ہے، انہوں نے تردد کیا، تامل کیا اس کی بیعت کرنے میں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ صفا کو اندازہ تھا ان کی عوامی مقبولیت کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی قسم کا تصادم اختیار کیا جائے علویوں فاطمیوں کے ساتھ، لہٰذا اس نے اس نازک موقع پر علویوں کے ساتھ فیاضی، بخشش اور سخاوت کا رویہ اپنایا۔
بنیادی مقصد اس کا اس رویے کو اختیار کرنے سے یہ تھا کہ وہ وقت حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ بنو عباس کی حکومت کو استحکام حاصل ہو سکے، اور اس میں وہ 100% کامیاب ہوا، کیونکہ آگے چل کر جب ابو جعفر منصور کے دور میں علوی کھڑے ہوئے عباسی خلافت کے خلاف اپنے حقدار ہونے کا دعویٰ لے کر، تو اس وقت تک کامیابی ان سے بہت دور جا چکی تھی، کیونکہ اس نے وہ وقت حاصل کر لیا تھا صفوہ نے، جو کہ بنو عباس کے استحکام، ان کی حکومت کے استحکام کے لیے خاص طور پر ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر جب ابو جعفر منصور کے دور میں نفس زکیہ نے، جن کے ہاتھ پر مدینہ میں بیعت خلافت ہو چکی تھی، خروج کیا ابو جعفر منصور کے خلاف، تو باوجود اس دور کے جید علماء کی حمایت کے ابو جعفر منصور جو ہے وہ ان کے خلاف کامیاب رہا۔ اس وقت جو پورے ملک میں لاقانونیت، قتل و غارت گری اور بدامنی کی جو فضا قائم ہو چکی تھی، اس کے لیے اس پر قابو پانا بھی بہت مشکل اور صبر آزما تھا، لیکن اس نے بروقت اقدامات کیے۔ جس طریقے سے اس نے ان اقدامات کو کر کے باغیوں کا خاتمہ کیا اور اپنی مخالف قوتوں کو بے بس اور لاچار کیا، اور اپنے دشمنوں کو ان کا سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا، وہ اس کی حوصلہ مندی کا بین ثبوت ہے۔ اس نے اپنے خاندان کے افراد میں سے عیسیٰ بن موسیٰ اور ابو جعفر منصور جیسے جو لائق اور صاحب فراست لوگ تھے، ان سے ہمیشہ مشاورت کی اور ان کی مدد سے ہر طرح کے خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور مختصر سے دور میں اس نے امن و امان قائم کر کے لوگوں پر یہ واضح کر دیا کہ عباسی حکومت کا قیام ایک حقیقت ہے، اور جتنے بھی شورش پسند عناصر ہیں وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صفوہ نے اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کو لوگوں کو جو ہے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ انصرام سلطنت کے حوالے سے صفوہ نے مختلف علاقوں کی نئی حد بندی کرائی اور وہاں پر اپنے قریبی اور وفادار رشتہ داروں کو بطور گورنر مقرر کیا۔ اس کی تفصیل پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں پچھلے لیکچر میں، لیکن میں دوبارہ اس کو دہراتی ہوں، ریپیٹ کرتی ہوں۔ ابو جعفر منصور کو جزیرہ آذربائیجان، آرمینیا یہاں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ داؤد بن علی کو جو اس کا چچا تھا، اس کو حجاز اور یمن اور یمامہ، عبداللہ کو شام میں، ایک بھتیجے کو کوفہ میں، سلیمان بن علی کو بصرہ میں، بحرین، عمان اور احواز، ابو مسلم خراسانی کو خراسان کا علاقہ دیا گیا۔ ابو عون عبد الملک بن یزید کو مصر کی حکومت سپرد کی گئی۔ عام طور پر لوگ اس وقت کے بھی اور بعد کے مورخین نے بھی یہ اعتراض کیا کہ اس نے تمام عہدے جو ہے اہم علاقوں کے گورنر کے طور پر وہ اپنے رشتہ داروں اور وفاداروں میں تقسیم کر دیے، لیکن ظاہر ہے یہ اس کی حکمت عملی کا حصہ تھا، کیونکہ اس وقت نوزائیدہ تھی ابھی عباسی حکومت، اور اس کے استحکام کے لیے ایسے ہی وفادار لوگوں کی ضرورت تھی، اور وہ خود اس وقت مخالفین کے حصار میں برے طریقے سے گرا ہوا تھا۔ کسی بھی نئے لوگوں پر اس کا اعتبار کرنا خود عباسیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی باہمی اتفاق اور اتحاد کی بدولت اس خاندان نے اپنے مد مقابل جتنی بھی قوتیں تھیں، چاہے وہ بنو امیہ کی تھی، علویوں کی تھی یا خارجیوں کی تھی، ان سب کو شکست دینے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ انتظام و انصرام سلطنت کے حوالے سے اور اپنے انتظامات کو جامع شکل دینے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی ہمیں نئی چیز نظر آتی ہے، وہ وزارت کے منصب کا آغاز۔
یہ ساسانی حکومت سے یہ مجوسیوں کی جو تھی ان سے یہ عہدہ لیا گیا تھا مستعار۔ اس سے پہلے بنو امیہ کے دور میں ہمیں کسی قسم کا یہ منصب نظر نہیں آتا، اور اس سب سے پہلے اس عہدے پر جس شخص کو فائز کیا گیا وہ محب اہل بیت ابو سلمہ خلال تھا۔ کوفہ میں اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اس نے صفا کی جو ہے بیعت کرنے میں بھی تعامل کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن بالآخر اس نے صفا کی بیعت کر لی۔ فوری طور پر صفا اس کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اس کی تالیف قلب کے لیے، کیونکہ یہ بڑا مشہور عباسی داعی بھی تھا اور پورا کوفہ کا علاقہ جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں تھا، اس نے اس کو اپنا پہلا وزیر مقرر کیا۔ بعد میں جب حالات تھوڑے اس کے کنٹرول میں آئے تو اس نے ابو مسلم خراسانی کو استعمال کرتے ہوئے ابو سلمہ خلال کو قتل کروا دیا، اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ خارجیوں نے اس کو مار دیا۔ یہ شخص ہاشمیہ میں دفن ہوا۔ اس کے بعد جو وزارت کا قلمدان تھا وہ خالد برمکی کو دیا گیا۔ یہ لوگ، اس کا دادا جو تھا وہ بلخ کا آتش کدہ تھا، نوبہار اس کا متولی تھا۔ بعد میں اس کی اولاد نے اسلام قبول کیا۔ خالد اسی برمکی کی اولاد میں سے تھا۔ اب یہ برامکا کے خاندان بنو عباس کے دور کا بہت مشہور خاندان ہے، اپنے علمی سرپرستیوں کی وجہ سے، اپنی فیاضی اور سخاوت کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے بنو عباس کے دور کو کامیاب بنانے میں خاص طور پر علمی حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بہرحال یہ منصب ابو سلمہ خلال کے بعد خالد کو ملا۔ اس کے علاوہ ایک اور عہدہ بھی تھا جو تخلیق ہوا یا بنایا گیا، وہ حاجب کا تھا۔ تقریباً کم و بیش اس کے وہی اختیارات تھے جو وزیر کے ہوتے تھے۔ بعض ادوار ایسے بھی بنو عباس میں آئے جس میں حاجب کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی بنسبت وزیر کے۔ پھر ابو جعفر منصور کے دور سے پہلے ابو العباس عبداللہ صفح نے ہاشمیہ کے شہر کو اپنے دارالخلافہ کے طور پر اختیار کیا۔ عراق کا قصبہ تھا انبار، اس کے قریب نئے دارالخلافہ کے لیے عمارت کا انتخاب کیا گیا۔ کو دمشق کا دارالحکومت اس وجہ سے اس کا دارالحکومت رہنا پسند نہیں تھا کیونکہ ظاہرہ وہ بنو امیہ کا مرکز تھا۔ پھر اس کے بعد کوفہ کے لوگوں کو بھی وہ ان کی متلون مزاجی کو اور ان کی شورش پسندانہ طبیعت سے وہ بخوبی آگاہ تھا، اس لیے اس نے اس شہر کو بھی اپنا دارالخلافہ بنانا مناسب نہیں سمجھا۔ آہستہ آہستہ تمام جو دفاتر تھے وہ ہاشمیہ میں منتقل کر دیے گئے، حکومتی اور انتظامی دفاتر جتنے بھی تھے۔ یہ تمام ایسے کارنامے ہیں جس کے بنا پر ابو العباس عبداللہ الصفح کو خلافت بنو عباس کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے بنو عباس کی شرازہ بندی کے لیے، اس خاندان کی قوت کو بڑھانے کے لیے وہ تمام بنیادی اقدامات اپنے مختصر سے دور حکومت میں کر دیے جس کی بنیاد پر اس کے آئندہ آنے والے جانشینوں نے ایک رفیع الشان عمارت تعمیر کی، خلافت عباسیہ کی، جو تقریباً 500 برس سے بھی زیادہ قائم رہی۔ صفا کا دور حکومت بہت مختصر ہے، لیکن اس مختصر سے دور حکومت میں اس نے وہ تمام بنیادی رکاوٹیں جو کہ خلافت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کے راستے میں موجود تھی، وہ سب کی سب دور کر دی۔ اس کے سخت گیر اقدامات اور خون ریزی جو اس نے بنو امیہ کی یا جس طریقے سے ان لوگوں نے علویوں کا خاتمہ کیا، اس پر بہت سارے اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی غیر انسانی سلوک تھا، حالانکہ اپنی تحریک کے دوران یہ لوگ اس بات کے دعوے دار رہے پوری تحریک کے دوران کہ وہ اپنی خلافت کو جو ہے نبوت خلافت علی منہاج النبوہ
کہ اس پہ پیٹرن پر چلائیں گے، لیکن جیسے ہی اقتدار ان کو ملا تو انہوں نے بھی وہی تمام سیاسی اور اخلاقی اقدار کو پس پشت ڈال کر اپنے مخالفوں کو قتل و غارت گری اور خون ریزی کا نشانہ بنایا، جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں نے کیا تھا۔ اس میں اسلام یا اسلامی شریعت کا کہیں بھی کوئی شائبہ ہمیں پورے عباسی دور حکومت میں نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں کا جو بنیادی مقصد تھا وہ صرف اور صرف اقتدار کا حصول تھا، اور اس اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، اور اس میں تمام اخلاقی اقدار کو بھی پامال کیا گیا، جیسا ہم نے پہلے پڑھا بھی کہ کس طریقے سے اس نے مشکلات پر قابو پایا کہ بنو امیہ کے جو 90 شہزادے تھے جن کو پناہ دے دی گئی تھی، ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر پارچے بچھا کر کھانا کھایا گیا، حالانکہ ان کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں نیچے سے، وہ زندہ تھے۔ تو یہ انتہائی غیر انسانی رویے تھے، اور بنو امیہ کے خلفاء کی قبریں تک اکھڑوا دی گئیں، ہشام کی قبر کو کوڑے مارے گئے، جلا دیا گیا۔ تو یہ سارے ایسے اصول تھے جو کہ کسی طریقے سے بھی اسلامی تعلیمات، اسلامی شریعت یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت نہیں رکھتے۔ یہ خالصتاً یہ بھی بنو امیہ کی طرح سے ایک دنیاوی حکومت تھی جس نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہر طریقے کو اپنے لیے جائز اور روا سمجھا۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ کل ہم انشاءاللہ ابو العباس عبداللہ صفا کے کردار کے حوالے سے تھوڑا سا تجزیہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔